बाब भूखा रहना और ख्वाहिश को तर्क करना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, और जरूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर और भूख से। फिर इरशाद फरमाया, और खुशखबरी सुना उन सब्र वालों को, यानी उन्होंने भूख बर्दाश्त करते हुए जो सब्र किया है उस पर अच्छे सवाब की खुशखबरी दीजिए। और इरशाद खुदाबंदी है, और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रोटी का एक टुकड़ा लेकर हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ फातिमा ये टुकड़ा कैसा है? उन्होंने अर्ज किया, मैंने एक रोटी पकाई थी और मेरे दिल ने अच्छा न समझा कि मैं अकेली खाऊं, हत्ता कि मैं आपके पास ले आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पहला खाना है जो 3 दिन के बाद तेरे बाप के देहने मुबारक में आया है। बाज़ रिवायात में है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जौ की रोटी लाई थी, इसीलिए भूख सूफिया की सिफ्त में है और ये मुजाहिदा के अरकान में से है। बेशक अरबाब सुलूक यानी सूफिया कराम आहिस्ता आहिस्ता भूख और खाने से रुकने की आदत डालते हैं और हिकमत के चश्मे उन लोगों को भूख से हासिल हुए। इस सिलसिले में बेशुमार वाकयात हैं। हजरत इब्ने सालिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, भूख के अदब में से ये है कि रोजाना खुराक में से बिल्ली के कान के बराबर कम किया जाए। भूख के बारे सूफिया के अकवाल। कहा गया है कि हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ताला अलैह 15 दिनों में से सिर्फ एक दिन खाना खाते और जब रमजानुल मुबारक का महीना आता तो जब तक ईद का चांद न देखते खाना न खाते और हर रात खालिस पानी से रोजा इफ्तार करते। हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर भूख बाजार में फरोख्त होती तो आखिरत के मुतलाशी लोगों के लिए मुनासिब ना होता कि बाजार में दाखिल होने के बाद किसी और चीज को खरीदते। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने जब दुनिया को पैदा किया तो सैर होकर खाने में गुनाह और जहालत को रखा और भूख में इल्म और हिकमत को रखा। हजरत याह्या बिन मुआज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, भूख मुरीदों के लिए रियाजत, तौबा करने वालों के लिए तजुर्बा, जाहिदों के लिए सियासत और आरिफीन के लिए करामत और बुजुर्गी है। भूख से रोना अल्लाह को पसंद है। हजरत उस्ताद अबूल दकाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बुजुर्ग एक शख्स के पास आए तो उनको रोते हुए देखा। पूछा, क्यों रो रहे हो? कहा, मैं भूख से हूं। उन्होंने फरमाया, आप जैसा आदमी भूख की वजह से रो रहा है? जवाब दिया, खामोश रहें, क्या आपको मालूम नहीं कि मुझे भूखा रखने में अल्लाह की मर्जी ये है कि मैं रोऊं। भूखे रहने वालों के अहवाल। हजरत मुखरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुज्जाज बिन फराफसा रहमतुल्लाह अलैह हमारे साथ शाम में थे तो उन्होंने 50 रातें इस तरह गुजारी कि न पानी पिया और न सैर होकर कुछ खाया। हजरत अबू अब्दुल्ला अहमद बिन याह्या जला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हजरत अबू तुराब नक्शबी रहमतुल्लाह अलैह बसरा के जंगलों के रास्ते से मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। अल्लाह हर में मक्का की हिफाजत फरमाए। हमने उनसे उनके खाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया, मैं बसरा से निकला तो मैंने मुकाम नबाज और फिर जात अर्क में खाना खाया तो उन्होंने सिर्फ 2 खानों से जंगल को तय कर लिया। हजरत अब्दुल अजीज बिन उमैर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक किस्म के परिंदे 40 दिन तक भूखे रहे, फिर फिजा में उड़े, चंद दिनों के बाद वापिस आए तो उनसे कस्तूरी की खुशबू महक रही थी। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब भूखे होते तो ताकतवर हो जाते और जब कोई चीज खाते तो कमजोर हो जाते। हजरत अबू उस्मान मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, रब्बानी लोग यानी अल्लाह वाले 40 दिनों में और समदानी लोग 80 दिनों में खाना नहीं खाते।
حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دنیا کی چابی سیر ہو کر کھانا اور آخرت کی چابی بھوک ہے۔ حضرت ابو محمد استخری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص دن میں ایک لقمہ کھاتا ہے؟ فرمایا، یہ صدیقین کا کھانا ہے۔ پوچھا، 2 لقمے؟ فرمایا، یہ مومنین کا کھانا ہے۔ پوچھا، 3 لقمے؟ فرمایا، گھر والوں سے کہہ دو کہ تمہارے لیے تھان تیار کر دیں جس میں جانور چارہ کھاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، بھوک نور ہے اور سیر ہو کر کھانا آگ ہے۔ شہوت ایندھن کی طرح ہے جس سے جلنے کی حالت پیدا ہوتی ہے اور اس کی آگ اس وقت تک نہیں بجھتی جب تک شہوت والے کو جلا نہ دے۔ حضرت ابو نصر سراج توسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ میں سے ایک شخص ایک دن کسی شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے کھانا پیش کیا، پھر پوچھا، آپ نے کتنے دنوں سے کھانا نہیں کھایا؟ انہوں نے جواب دیا، 5 دن سے نہیں کھایا۔ انہوں نے فرمایا، تمہاری بھوک بخیل کی بھوک ہے، تمہارے پاس کپڑے ہیں اور تم بھوکے رہے، یہ فقیر کی بھوک نہیں ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میرا رات کے کھانے سے ایک لقمہ چھوڑ دینا مجھے رات بھر قیام کرنے سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت ابو القاسم جعفر بن احمد رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو الخیر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کو کئی سال سے مچھلی کی خواہش رہی، پھر ان کو حلال طریقے سے حاصل ہو گئی۔ جب انہوں نے کھانے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی ہڈیوں کا ایک کانٹا ان کی انگلی میں چھپ گیا، جس کی وجہ سے ان کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، یہ اس شخص کی سزا ہے جس نے خواہش کے تحت حلال چیز کی طرف ہاتھ بڑھایا، تو اس کا کیا حال ہوگا جو خواہش کے ساتھ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ حضرت استاذ ابو بکر بن فورق رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، حلال چیز کی خواہش کا نتیجہ اہل و عیال میں مشغولیت ہے، تو حرام کی خواہش پورا کرنے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ نفس کو سزا، 15 دن کھانا نہ کھایا۔ رستم شیرازی صوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دعوت میں تھے تو ان کے ایک مرید نے ان سے پہلے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھایا، کیونکہ وہ فاقہ زدہ تھا۔ شیخ کے کسی دوسرے مرید نے اس کی بے ادبی پر اسے برا بھلا کہنا چاہا کہ اس نے شیخ سے پہلے ہاتھ بڑھایا، اور اس مرید نے اس فقیر کے سامنے کوئی چیز رکھ دی۔ فقیر سمجھ گیا کہ اس نے اس کی بے ادبی کی وجہ سے برا منایا ہے، تو اس نے نیت کر لی کہ 15 دن نہیں کھائے گا تاکہ اپنے نفس کو سزا دے، اس کو ادب سکھائے، اور اس طرح اس کی بے ادبی سے توبہ ہو جائے گی، حالانکہ اسے پہلے سے فاقہ کا سامنا ہو چکا تھا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص دنیوی خواہشات پر غالب آ گیا، یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے بھی شیطان کو دور کر دیا گیا۔ حضرت ابو علی روزباری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جب صوفی 5 دن کے بعد کہے کہ میں بھوکا ہوں تو اسے بازار میں بھیجو اور کمانے کا مشورہ دو، وہ صوفی نہیں ہے۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ کسی شیخ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، دوستیوں کی خواہش ان کی پرہیزگاری پر غالب آ گئی، وہ اسی لیے ذلیل ہوئے۔ یہی فرماتے ہیں، کسی سے پوچھا گیا، کیا تمہاری کوئی خواہش نہیں؟ اس نے کہا، خواہش ہوتی ہے لیکن میں پرہیز کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں، کسی اور سے پوچھا گیا، آپ کی خواہش کوئی نہیں؟ انہوں نے فرمایا، میں یہ خواہش رکھتا ہوں کہ کوئی خواہش پیدا نہ ہو، اور یہ زیادہ کامل بات ہے۔ اگر کھانا کھاتا تو تمہارے ساتھ کھاتا۔ حضرت ابو نصر تمار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت بشر رحمت اللہ علیہ ایک رات میرے پاس آئے تو میں نے کہا، اللہ کے لیے تعریف ہے جو آپ کو لایا۔ ہمارے پاس خراسان سے روئی آئی، بچی نے اسے کھاتا اور بیچ کر ہمارے لیے گوشت خریدا ہے، بس آپ ہمارے پاس افطار کریں۔ انہوں نے فرمایا،
اگر میں کسی کے ہاں کھانا کھاتا تو تمہارے پاس کھاتا۔ پھر فرمایا مجھے کئی سالوں سے بینگن کھانے کی خواہش ہے لیکن ابھی تک کھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ میں نے کہا اس گوشت میں حلال کمائی کے بینگن بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا تب کھاؤں گا جب میری بینگن کی محبت پاک صاف ہو جائے۔ حضرت ابو احمد صغیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے مجھے ابو عبداللہ بن خفیف رحمت اللہ علیہ نے حکم دیا کہ میں ہر رات ان کی افطاری کے لیے منقع یعنی میوہ کے 10 دانے پیش کروں۔ ایک رات مجھے ان پر ترس آیا تو میں نے 15 دانے پیش کر دیے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا تمہیں اس بات کا کس نے حکم دیا ہے؟ پھر انہوں نے 10 دانے کھائے اور باقی چھوڑ دیے۔ حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نفس نے صرف ایک روٹی اور انڈے کی خواہش کی اور میں سفر میں تھا۔ بس میں ایک بستی کی طرف چلا گیا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور مجھ سے چمٹ گیا اور کہا یہ شخص چوروں کے ساتھ تھا، انہوں نے مجھے 70 درے مارے۔ پھر ان میں سے ایک شخص نے مجھے پہچان لیا اور کہا یہ تو حضرت ابو تراب نقشبی رحمت اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے مجھ سے معذرت کی اور ایک شخص میری تعظیم اور شفقت کے تحت مجھے اپنے گھر لے گیا اور میرے سامنے روٹی اور انڈا رکھا تو میں نے اپنے نفس سے کہا 70 دروں کے بعد اسے کھاؤ۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔